السلام علیکم۔ آج ہم اپنے قومی ہیرو بابا قوم جناب محمد علی جناح کی جو قبر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بابا قوم جب وفات پا گئے 1948 میں تو ان کو کراچی کے ایک علاقے میں دفن کر دیا گیا اور 12 سال تک یعنی 1960 تک وہاں پر کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی۔ اس قومی ہیرو کی قبر جو تھی وہ ایسے پڑی تھی جیسے لاوارث ہوتی ہے۔ یہ 1960 میں جب سنتاس معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو نہرو جو تھے وہ پاکستان کے دورے پر آئے۔ پاکستان کے جب دورے پر پہنچے، انہوں نے جو سنتاس معاہدہ تھا اس پہ دستخط وغیرہ ہو گئے، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں جناب جناح کی قبر پر جانا چاہتا ہوں اور اپنے دوست کی قبر پر کچھ دیر خاموشی سے عقیدت سے کھڑے ہونا چاہتا ہوں۔ خیر، ان کی خواہش پر ان کو کراچی لے جایا گیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر جو ہے ایک ویرانے سے علاقے میں بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے اور اس کی بڑی خستہ حالت تھی اور بہت برے حالات تھے۔ نہرو اس بات پہ بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا۔ خیر، نہرو واپس آئے۔ انہوں نے اسلام آباد جا کر ایوب خان صاحب سے ملاقات کی تو فیلڈ مارشل ایوب خان سے انہوں نے ایک گلہ کیا۔ انہوں نے جو الفاظ کہے وہ ایوب خان کا سینہ چاک کر گئے۔ وہ کسی تیر سے کم نہیں تھے۔ ایوب خان اس بات سے بہت رنجیدہ ہوئے اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ نہرو نے ایوب خان سے کہا کہ جناب، میں جناح کی قبر پر گیا تھا، وہ شخص جو اپنے سوٹ پر گرد کا ایک ذرہ تک برداشت نہیں کرتا تھا، آپ لوگوں نے اسے اس حال میں چھوڑ رکھا ہے۔ مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی۔ ایوب خان جو تھے ان کو بڑی ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایوب خان جو تھے انہوں نے فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ جناح صاحب کے لیے بہت ہی عالی شان جو ہے مقبرہ تیار کیا جائے۔ اس معاملے میں محترمہ فاطمہ جناح جو تھی ان کی رائے بھی لی گئی، تو محترمہ فاطمہ جناح جو تھی انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جو آرکیٹیکٹ ہوگا، جو نقشہ نویس ہوگا، وہ میری مرضی کا ہوگا۔ اس طرح محترمہ فاطمہ جناح جو تھی انہوں نے ایک بہت ہی ماہر تعمیرات تھے بھارتی یحییٰ مرچنٹ۔ یحییٰ مرچنٹ جو تھے وہ انڈیا کے بہت ہی مشہور و معروف بہترین جو تھے نقشہ نویس تھے اور ماہر تعمیرات تھے۔ محترمہ نے ان سے گزارش کی کہ میرے بھائی کا جو مقبرہ ہے اس کا جو آپ نقشہ تیار کریں۔ اس طرح جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار تھا وہ تیار کیا گیا، اور اس میں آپ غور کریں کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی رہنما تھے کسی کو یہ سوچ نہیں آئی، کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں ایک الگ ملک دیا، ہمیں پہچان دی، لیکن کوئی بندہ بھی جو ہے وہ قائد اعظم کی ان تمام جو نیکیاں تھیں ان کو بھلا بیٹھا تھا اور ان کی قدر نہیں کی گئی۔ تو اس طرح پاکستان کی جو حکومت تھی اس کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور فیلڈ مارشل جو ایوب خان تھے ان کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب نہرو نے ان سے یہ گلے شکوے کیے۔ تو خیر، دیر ہے درست ہے، ہم جنرل ایوب خان جو تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جو محسن تھے، ہمارے بابا قوم تھے، ان کا انہوں نے اتنا خیال کیا کہ ان کے مزار کو ایک شاندار عمارت میں تبدیل کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بابا قوم کی قبر پر لاکھوں کروڑوں جو ہیں برکتیں نازل فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ آمین ثم آمین۔